مسلک رضا حق کی ہے صدا، حشر تلک جاری رہے فیض رضا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورتل القرآن ترتیلا، صدق اللہ العظیم۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کی جائیں جس نبی کے صدقے میں اللہ پاک نے تمام کائنات کو وجود بخشا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میں آپ کو قرأت سبا کے تعلق سے بتاؤں گا کہ قرأت سبا کا حاصل کرنا ہمارے لیے کتنا ضروری و اہم ہے۔ حدیث مصطفیٰ ہے، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، قال جبریل علیہ السلام للنبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ یأمرک ان تقرأ امتک القرآن علی سبعۃ احرف فأیما حرف قرأوا علیہ فقد اصابوا۔ حضرت جبریل علیہ السلام میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ماب میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی امت 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھے۔ جس طریقے سے آپ کی امت قرآن پڑھے گی وہ صحیح و درست ہوگا۔ اس حدیث پاک سے ہمیں قرأت سبا و عشرہ کا ثبوت مل رہا ہے۔ اس حدیث پاک کو کوئی ضعیف نہ کہے، اس لیے کچھ دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام بخاری علیہ رحمہ اپنی بخاری شریف میں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک قرآن شریف کے بعد جو سب سے معتبر کتاب ہے اسے بخاری شریف کہا جاتا ہے۔ تو امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف میں اور امام مسلم علیہ رحمہ نے مسلم شریف میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً روایت کیا۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 7 حروف میں قرآن کو نازل کیا، یعنی 7 طریقوں سے قرآن پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اسی حدیث پاک کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے، اور حضرت سیدنا عثمان بن عوف نے بھی اسے نقل کیا ہے، اور حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو یعلیٰ نے اپنی مسند کبیر میں حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ فرمایا اور ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، 7 احرف کی یہ حدیث پاک میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس کس نے سماعت فرمائی ہے؟ حضرت سیدنا عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ چاروں طرف سے صحابہ جمع ہو گئے اور ہر طرف سے یہی صدا آ رہی تھی کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ حدیث پاک سماعت فرمائی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے داماد ہیں اور جنہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، حضرت عثمان کہتے ہیں، قسم خدا کی میں نے یہ حدیث پاک اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سماعت فرمائی ہے۔
اسی لیے حضرت ابو عبیدہ اور دوسرے حفاظ حدیث اس حدیث پاک کو حدیث متواترہ کہتے ہیں، اور حدیث متواترہ اس حدیث پاک کو کہا جاتا ہے جس کے بیان کرنے والے ہر زمانہ میں کثیر تعداد میں موجود ہوں تو اسے حدیث متواترہ کہا جاتا ہے۔ سبعتی احرف کیا ہے؟ میں اس کے تعلق سے آپ کو بتاؤں، علماء نے الگ الگ اپنی رائے پیش کی ہے۔ تقریباً سبعتی احرف میں علماء اکرام کے 40 قول ہیں اور ہر کسی نے اپنی اپنی رائے پیش کی ہے، لیکن علامہ جزری علیہ رحمہ جو 8ویں صدی کے امام ہیں، علامہ جزری علیہ رحمہ نے اپنی کتاب النثر میں تحریر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک کو میں بہت مشکل سمجھتا تھا اور میں اس حدیث پاک میں بہت غور و فکر کرتا تھا۔ میرے غور و فکر کا سلسلہ تقریباً 23 سال سے زیادہ تک رہا۔ اب ذرا غور و فکر کیا جائے کہ ایک حدیث مصطفیٰ کو سمجھنے میں 23 سال سے زیادہ وقت لگ رہا ہے۔ آج وہ لوگ کہاں ہیں جو 10 یا 5 حدیث یاد کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بہت بڑا محدث، اپنے آپ کو بہت بڑا مفتی سمجھتے ہیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، حدیث مصطفیٰ کو یاد کر لینا یہ اور بات ہے، اور حدیث مصطفیٰ کو سمجھنا یہ اور بات ہے، اور حدیث مصطفیٰ وہی سمجھتا ہے جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے۔ اسی لیے میرے امام کہتے ہیں، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹیں سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں بڑا غور و فکر کرتا تھا۔ 23 سال کے بعد اللہ نے میری مشکل کو آسان فرما دیا۔ میں نے تمام قراتوں کو اکٹھا کیا، قرات شاذ، ضعیف، صحیح، منکر، اور میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان سب کا اختلاف 7 طریقوں تک پہنچتا ہے۔ اگر آپ نے علامہ جزری علیہ رحمہ کی اس تشریح کو سمجھ لیا تو قسم خدا کی آپ کو قرات 7 پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ان سب کا اختلاف 7 طریقوں تک پہنچتا ہے۔ اب وہ 7 طریقے کون سے ہیں؟ علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں، پہلا اختلاف حرکات میں، یعنی معنی اور صورت میں کوئی تبدیلی نہ ہو، جیسے البخلو سے البخلو پڑھنا اور یحسبو سے یحسبو پڑھنا، یعنی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ دوسرا اختلاف پھر حرکات میں، یعنی معنی میں تبدیلی ہو لیکن صورت میں کوئی تبدیلی نہ ہو، جیسے وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ سے وَذَّكَرَ بَعْدَ آمَاتٍ پڑھنا، یعنی امتن سے آماتن پڑھنا بھی جائز ہے۔ تیسرا اختلاف علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں حرف میں، یعنی معنی میں تبدیلی ہو لیکن صورت میں کوئی تبدیلی نہ ہو، جیسے تبلو سے تتلو پڑھنا، اور جیسے فتبینوا سے فتثبتوا پڑھنا، یعنی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ چوتھا اختلاف علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ صورت کی وجہ سے معنی میں تبدیلی ہو، جیسے صراطا سے صراطا پڑھنا، یعنی بالصاد کو بالسین پڑھنا، دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ پانچواں اختلاف علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں، علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ معنی اور صورت دونوں میں تبدیلی ہو، جیسے اشد منکم سے اشد منہم پڑھنا۔ چھٹا اختلاف کسی کلمہ کی تقدیم و تاخیر کا اختلاف، جیسے وقتلو سے وقاتلو پڑھنا، یعنی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔ ساتواں اختلاف کلمہ کی کمی و زیادتی میں اختلاف، جیسے وعدنا سے وعدنا پڑھنا، یعنی دونوں طرح پڑھنا جائز ہے۔
اچھا، کچھ علماء اکرام نے 7 احکام کو مراد لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں 7 احکام کو مراد لیتے ہیں: ناسخ، منسوخ، حلال، حرام، محکم، متشابہ، امثال۔ کچھ علماء جو ہے 7 قبائل کو مراد لیتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے 7 قبائل کو مراد لو یا 7 احکام کو مراد لو یا علامہ جزری علیہ رحمہ کی اس رائے کو مراد لو، ہر صورت میں ہمارے لیے جو ہے قرأت 7 و 10 کا حاصل کرنا ضروری و لازم ہے۔ قرأت 7 کی وہ مقدس ہستیاں جن کے ذریعہ یہ مقدس علم جو ہے ہم تک پہنچا ہے، ان ہستیوں کے نام 7 ہیں۔ انہیں قرأت 7 کا امام بھی کہا جائے، انہیں قرأت 7 کا امام بھی کہتے ہیں۔ قرأت 7 کے 7 امام ہیں اور ہر امام کے 2 راوی ہیں۔ امام نافع مدنی، ان کے 2 راوی ہیں، قالون دوسرے ورش۔ امام ابن کثیر مکی، ان کے 2 راوی ہیں، بزی دوسرے قنبل۔ امام ابو عمر بصری، ان کے 2 راوی ہیں، دوری دوسرے سوسی۔ امام ابن عامر شامی، ان کے 2 راوی ہیں، ہشام دوسرے ابن زکبان۔ امام عاصم کوفی، ان کے 2 راوی ہیں، شعبہ دوسرے حفص۔ امام حمزہ کوفی، ان کے 2 راوی ہیں، خلف دوسرے خلاد۔ امام کسائی کوفی، ان کے 2 راوی ہیں، ابو الحارث دوری علی۔ اب میں ان کی شان کو آپ کے سامنے کیا بیان کروں، ان کی تعریف کو آپ کے سامنے کیا بیان کروں، لیکن مسلمانوں اتنا تو ضرور کہوں گا کہ وقت کے امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ، جن کی پیروی کرنا ہمارے اوپر فرض عین ہے، اور جو ان کی پیروی نہ کرے وہ صحیح معنوں میں مومن کامل یعنی ایمان والا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ قرأت میں امام عاصم کوفی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں، اور بات یہیں تک نہیں ہے بلکہ امام شافعی علیہ رحمہ امام ابن کثیر مکی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں قرأت میں، اور امام مالک علیہ رحمہ قرأت میں امام ابن نافع مدنی علیہ رحمہ کے شاگرد ہیں۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی ہستیاں، اتنے بڑے محدث، جب انہوں نے قرأت 7 10 کے علم کو حاصل کیا ہے تو مسلمانوں ہمارے اوپر بھی یہ ضروری، ہمارے اوپر بھی یہ لازم، ہمارے اوپر بھی یہ واجب ہے کہ ہم قرأت 7 کے اس مقدس علم کو حاصل کریں۔ امام نافع مدنی علیہ رحمہ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام ہیں، جب قرآن کی تلاوت کرتے تو منہ سے مشک کی خوشبو آتی۔ شاگردوں نے پوچھا حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے جنت کی خوشبو آتی ہو۔ امام نافع مدنی نے مسکرا کر جواب دیا، اے میرے شاگردوں، اس کی وجہ یہ ہے جب میں قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھتا ہوں، جب میں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتا ہوں تو میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائیں اور میرے نبی نے میرے منہ سے متصل جو ہے قرآن کو پڑھا۔ اسی دن سے جو ہے میرے منہ سے جو ہے مشک کی خوشبو آنے لگی۔ اسی لیے علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ جس کے منہ میں، جس کی زبان میں لکنت ہو، یا جس کی زبان میں جو ہے چھالے ہوں، یا جس کے دل کی دھڑکن جو ہے کبھی تیز اور کبھی دھیمی ہوتی ہو، جسے بلڈ پریشر کا مرض کہتے ہیں، تو علماء کی جماعت کہتی ہے وہ کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ پاک اس سے تمام مرضوں سے شفا بخش دے گا۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، کوئی بد ذہن یہ نہ کہہ دے کہ ان اماموں کی قرأت سرکار تک نہیں پہنچتی ہے، تو سب اماموں کی اگر قرأت کو سرکار تک پہنچاؤں تو اس میں وقت لگے گا، لیکن امام نافع مدنی علیہ رحمہ کی قرأت کو آپ دیکھیں، ان کی قرأت سرکار تک کیسے پہنچتی ہے۔ امام نافع مدنی علیہ رحمہ خود کہتے ہیں کہ میں نے 70 تابعین نظام سے قرأت کو حاصل کیا۔ ذرا غور تو کیا جائے، آج ہم جو ہیں کون سے ماحول میں جی رہے ہیں،
آج ہم قرآن پڑھنے سے اپنے دلوں کو چراتے ہیں، لیکن جو امام نافع مدنی کہتے ہیں میں نے 70 تابعین اعظام سے قرآن کو پڑھنا سیکھا، ان میں سے مشہور استاذوں کے نام امام نافع مدنی کے یہ ہیں۔ امام نافع مدنی کہتے ہیں میں نے امام جعفر سے، اور امام جعفر نے حضرت عبداللہ سے، اور حضرت عبداللہ نے حضرت عبداللہ بن عیاش سے، اور حضرت عبداللہ بن عیاش نے حضرت ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ نے حضرت ابن عباس سے، اور حضرت ابن عباس نے حضرت ابی بن کعب سے علم قرات کو حاصل کیا، اور ابی بن کعب نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے علم قرات حاصل کی۔ تو پتہ چلا کہ ان قرات سبع کے جو یہ امام ہیں، ان کے قرات میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بسملہ کہتے ہیں۔ بسملہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی سوائے سورہ توبہ کے، اور علامہ جزری علیہ رحمہ نے اس میں اختلاف کیا۔ علامہ جزری علیہ رحمہ کہتے ہیں بسملہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ اب پہلے میں آپ کے سامنے کہ بسملہ ہر سورت کے ساتھ نازل ہوئی، تو پہلے میں اس کی دلیل آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حدیث پاک ہے، میرے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يعرف فصل سورت حتی ینزل علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سورت کا فرق بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے کرتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت کہتی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سورت کا فرق جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے کرتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، اما عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہ ہو جاتی تھی۔ اما عائشہ فرماتی ہیں سرکار ہر سورت کا فرق جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نازل ہونے سے کرتے تھے۔ لیکن علامہ جزری علیہ رحمہ نے جو اس میں اختلاف کیا ہے، علامہ جزری علیہ رحمہ جو یہ کہتے ہیں کہ بسملہ صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، پہلے حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ امام شاطبی علیہ رحمہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، اور جو اپنے وقت کے محدث بھی ہیں، جو اپنے وقت کے مجدد بھی ہیں، امام شاطبی علیہ رحمہ نے اپنی کتاب شاطبیہ میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 میں امام شاطبی علیہ رحمہ تحریر فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اب یہ تارکین دلیل دیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم ابتدائے رسم الخط میں بی اسمک اللہم لکھتے تھے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی بسم اللہ مجرہا تو ہم بسم اللہ ہی لکھنے لگے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن تو ہم بسم اللہ الرحمن لکھنے لگے، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابن مسعود کہتے ہیں تب ہم جو ہے رسم الخط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے لگے۔ امام شافعی علیہ رحمہ جو ہیں اسی حدیث پاک کو اپنی دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ سورہ بسملہ جو ہے صرف سورہ فاتحہ کا جز ہے۔ اب سورہ توبہ کے شروع میں بسملہ کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امام شاطبی علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ سورہ توبہ تلوار کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور بسملہ آیت رحمت ہے، اس وجہ سے جو ہے بسملہ سورہ توبہ کے شروع میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ علی اس کی کیا وجہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے لیکن سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی جاتی ہے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ غضب کے ساتھ نازل ہوئی ہے اور بسملہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے۔ غضب اور رحمت کبھی ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اس وجہ سے جو ہے سورہ توبہ کے شروع میں بسملہ نہیں پڑھی جاتی ہے۔ آخری بات میں آپ کو بتاؤں، علماء فرماتے ہیں کہ جس انسان کی دعا قبول نہ ہوتی ہو تو وہ جو ہے 11 دن تک یہ عمل کر لے، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ ہر نماز مغرب یا نماز فجر کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد وہ 63 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، اول آخر اس کے درود پاک پڑھے، اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی برکت سے 11 دن سے پہلے اس کی دعا کو قبول کر لے گا اور اس کی تمام نیک اور جائز تمناؤں کو پورا کر لے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے، اللہ پاک میرے مرحوم بھائی کی مغفرت فرمائے، ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ معاف فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔